من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستكبرین۔ یہ سورہ النحل کی آیتیں ہیں۔ وہی بنیادی مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، پورے قرآن کا نچوڑ، تمام انبیاء کی دعوت کا محور یہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس سارے انسانوں نے، یعنی جو علم والے تھے، تقوی والے تھے، سمجھ والے تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور مالک فرماتا ہے فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ دیکھیے، انسانوں کی تو پھر کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، تو فرشتوں کی تو نہ کوئی مجبوری ہے نہ کوئی کمزوری ہے، تو فرمایا فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو، اسی کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اور جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو یا پکارو گے، کیونکہ انسانیت کی تاریخ میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے۔ پہلی قوم جو اس زمین کے اوپر قومی لیول پر ابھری ہے، نوح علیہ السلام ان کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنائے گئے، انہوں نے یہی دعوت دی، کیونکہ وہ قوم 5 انسانوں کو پکار رہی تھی، اور نیک لوگ تھے، صالحین تھے۔ سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، بخاری کی روایت کے اندر اس کی تشریح آئی ہے کہ یہ نیک لوگ تھے۔ مرنے کے بعد قوم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا، مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے۔ ان کی قبروں کے اوپر بیٹھ گئے اور بالکل وہی کچھ کرنے لگے جو آج گویا ہماری قوم کر رہی ہے۔ اگر کسی کو جاننا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے تو اپنی ان قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر جا کر دیکھ لو، وہی کچھ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے، پوری زندگی کیا 950 سال اسی ایک مسئلے کو بیان کیا جاتا رہا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسری ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو۔ یہاں عام بات بتائی گئی، کیونکہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ یہ جو دوسری ہستیاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہیں۔ جب وہ خالق ہی نہیں ہے کسی چیز کی، زمین کے اوپر نگاہ اٹھاؤ، کوئی چیز ایسی بتاؤ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو، تو آپ کا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ گھاس کا ایک تنکا اگر ہے تو وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہوا کا ایک جھونکا ہے وہ اللہ چلاتا ہے، پھول کی ایک پنکھڑی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اور سورج کی کرن ہے، بارش کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ دھیان اور غور کر کے آپ بار بار دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سورج چاند کے نظام کو دیکھو، آپ کے اندر سے یہ گواہی آئے گی کہ یہ سب چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اسی چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ جب پیدا اللہ نے کی ہیں ساری چیزیں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری بعد والی جو نسلیں آئیں گی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کیوں پیدا کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کوئی اللہ کو مجبوری نہیں تھی اور نہ کوئی تمہارا حق تھا کہ تمہیں پیدا کیا جائے۔ اس مالک نے تمہیں نوازنے کے لیے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور اس کو چلا رہا ہے بغیر کسی وزیر مشیر و مشرے کے۔ وہ تمہاری طرح بادشاہوں کے جرمٹ میں نہیں رہتا ہے، وہ اللہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھو۔ تو بتایا گیا کہ وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آج ان کو تم نے داتا کہہ دیا، دستگیر کہہ دیا، مشکل کشا کہہ دیا۔ بتاؤ اگر اللہ ان کو پیدا ہی نہ کرتا تو پھر بتاؤ کس کو تم داتا مانتے، دستگیر مانتے، مشکل کشا مانتے؟ یہ تو ذرا سوچ کے بتاؤ۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ خود مخلوق ہیں، یا جب یہ پیدا ہوئے تھے ان سے پہلے داتا کون تھا، دستگیر کون تھا، مشکل کشا کون تھا، حاجت روا کون تھا؟ خود ان کا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کون تھا؟ سوچو تو۔
فرمایا یہ تو زندگی میں محتاج تھے، محض تھے، اور خود اپنے داتا دستگیر مشکل کشا نہیں تھے. خود تم مانتے ہو اس بات کو کہ ان کی زندگیاں بڑی مشکلوں میں گزری ہیں. جی بتاؤ، جن کی زندگیاں مشکلوں میں گزریں وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بتایا آپ تو مر چکے، مرنے کے بعد بالکل یہ بے جان ہیں، اور ذرا بھی ان کے اندر زندگی کا ایک شرارہ بھی نہیں ہے، اور ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ خود انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا آنا جانا، تمہاری چادریں چڑھاوے، عرس اور میلے، پکارے، نظر و نیازیں، واسطے وسیلے، یہ تو خیر سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، انہیں اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے. تو اس طرح ایک عام بات کہی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ دیکھو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے. کیونکہ یہ مسئلہ الہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، کہ مردوں کے پیچھے پڑ گئے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. مردوں کے سننے کا عقیدہ اسماء موتا شرک کی جڑ کہتے ہو، سارے فساد کی جڑ کہتے ہو، اور نہ صرف آج اس کا رد کرتے ہو بلکہ صدیوں سے جن بڑے بڑے علماء نے اس عقیدے کو پیش کیا ہے، اس کو مانا ہے، چاہے وہ احمد ابن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، جتنے بھی یہ گزرے ہیں سارے کے سارے صوفیوں کا کیا کہنا، یہ سارے مردوں کے سننے کے قائل تھے. اور اب آپ نے یہ مسئلہ بنیادی چھیڑ دیا ہے، تو اس سے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے لوگوں کے اندر. تو معاملہ اگر دنیا کا ہوتا یا اپنی کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا پھر تو کچھ سمجھوتا ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ اللہ کی کتاب کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، ہمیشہ کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اور مالک نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو تم ایماندار نہیں ہو سکتے ہو جب تک اللہ کی کتاب کو پوری طرح نہ مانو جس طرح اللہ نے نازل کی ہے، اور پھر اس طرح اس پر عمل نہ کرو جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تم پھر مومن نہیں ہو. تو یہ اللہ کی کتاب نے اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور میں کہتا ہوں جتنا اس مسئلے کو بیان کیا ہے شاید ہی کسی اور مسئلے کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا، چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے، رد شرک کا مسئلہ ہے. تو یہ بتایا گیا کہ حالانکہ اتنا ہی کافی تھا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو ہستیوں کو، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، خود مخلوق ہے، مردہ ہے. دیکھیے اتنا بھی کافی تھا، لیکن بار بار اس پر اور گویا سٹیمپ لگائی جا رہی ہے کہ مردہ ہے اور زندہ نہیں ہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے ہاں مردہ تو ہیں، مرے تو ہیں لیکن ہے زندہ. فرمایا مرے وہ ہیں اور زندہ نہیں ہیں، اور مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو. اگر اس کو زندہ کہتے ہو تو پھر مردہ کیوں کہتے ہو؟ اور جب دفن کیا تھا ان کو تو کیا مردہ سمجھ کے کیا تھا یا زندہ سمجھ کے کیا تھا؟ بتاؤ. اور یہ بھی معاملہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے مردہ سمجھ کے ان کو دفن کیا تھا لیکن بیچ میں جا کے زندہ ہو گئی. اچھا ذرا تجربہ کرو، کسی زندے کو دفن کرو کیا ہو جائے گا؟ اس زندے کو دفن کرو تو مر جائے گا. تم کہتے ہو مردے کو دفن کیا تو زندہ ہو گیا، الٹی بات کرتے ہو. تو یہ بات نہ کرو، سوچو غور کرو کہ یہ بالکل بے جان ہیں، لاشیں ہیں، اور اب تو ہڈیوں کا پنجر بن گئے، خاک بن گئے، کچھ ان کو علم نہیں ہے. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. مالک فرماتا ہے یہ بات تو بڑی سادہ ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، یعنی قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، سائنس کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اکثریت ماننے والی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں پر بس انکار جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، انکار کرتے اس مسئلے کو. کیونکہ اگر یہ مسئلہ مان لیں، ان کے سارے مفادات سارے دنیا کے اندر جتنے ان کے یہ کمائی کے ذریعے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ عرس اور میلے، یہ سب چیزوں کے اوپر بالکل گویا ایک جب ان کو زمین دوست ہو جائیں گی، سارا ان کا پورا سسٹم ختم ہو جائے گا. اگر قرآن کی بات مان لی جائے تو سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، بریلویت ختم، دیوبندیت ختم، اہل حدیثیت ختم. اگر کہا جائے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن کے خلاف ہے، شرک کی جڑ ہے، تو بتاؤ یہ سارے فرقے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ سب کا عقیدہ ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا ہوا. سارے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، قبروں کے اندر سنتے ہیں. بس جب کچھ کہتے ہیں یہاں سے سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں قبر کے اوپر جا کے پکارو تو سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بس کبھی روح آتی ہے کبھی جاتی ہے. اس طریقے سے ان کے سب کے عقیدے جو ہیں نا یہ شرکیہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا کہ بڑے تکبر کے اندر ہیں، اور غرور کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے. کیونکہ اللہ کو اکیلا ماننا پھر جو ہے نا ان کے سارے باپ دادا کا کیا بنے گا، ان کے اکابرین کا کیا بنے گا جو شرک کرتے کرتے مر گئے ہیں. یہ پرابلم ہوگی ان کے ساتھ. فرمایا یقیناً ان سب کے کرتوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ چھپے کو بھی جانتا ہے، کھلے کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ سب جانتا ہے یہ سلسلے کس نے شروع کیے تھے،
اور کیوں شروع کی؟ پیچھے ہینڈلر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اس نے قبریں پچوانی ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ قبر پرستی پوری طرح بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی، اور وہی چیز کرتے ہیں جو ہندو اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ وہاں جاتے ہیں، نیاز لے کے جاتے ہیں، یہ پرشاد کہتے ہیں ہندو، مسلمان اس کو نیاز کہتے ہیں۔ وہ وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں، ڈنڈوت کہتے ہیں، مسلمان اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر بھجن گاتے ہیں، مسلمان قوالی اور نعتیں کہتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، فرمایا وہ ان کو ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اللہ کے معاملے میں تکبر کرے، غرور کرے، اللہ کی بات ماننے سے وہ جو ہے وہ شرم محسوس کرے، یا اللہ کی بندگی اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ بنیاد ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ اگر آپ کو نہ ملے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف ناظرہ پڑھتے ہیں، بس ثواب ہو جائے گا جی، یہی ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ یہ تو ثواب اس کو ہے جو سمجھ کے پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو امام مانتا ہے، اس کو بغیر اجرت کے اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے جو چاہے وہ حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، جو بھی کسی کو پڑھاتا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے اللہ کے لیے پڑھاتا ہے، دین بیچتا نہیں ہے، اذانیں بھی اللہ کے لیے، ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کرنی پڑیں گی ان کو۔ اور انہوں نے چونکہ پیشے کے طور پر دین کو اپنایا ہوا ہے، مولویوں نے، پیروں نے، تو ان کی ساری جو کمائی کا ذریعہ ہے یہ دین ہے، اسی وجہ سے یہ حق بات بیان نہیں کرتے ہیں۔ اور اب ہمارا فرض یہ ہے، جن کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ دیکھو شرک کو چھوڑے بغیر تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، چاہے تم تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلے ایمان کو درست کرو۔ توحید پہلی چیز ہے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے تو پھر تو کوئی تمہارا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، تمہارے اوپر پھر اللہ کی طرف سے نمازیں ہے ہی نہیں ہیں، روزے ہے ہی نہیں ہیں، عمرہ ہے ہی نہیں ہے، حج تمہارے اوپر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہیں۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، پہلی چیز ہے، وہ یہ کلمہ توحید ہے۔ پہلے اس کو پیش کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی اور نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی اسی توحید کی بات کو پیش کیا جاتا رہا۔ اور سگے جو رشتہ دار تھے، قریبی لوگ تھے، اگر انہوں نے اس بات کو نہیں مانا ہے تو اس کے بعد ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو یہ مسلمانی کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غریب نواز، کوئی پکارنے کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق پھر نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھ دیا تو پھر یہ 11ویں نہیں چلے گی، پھر یہ 12ویں نہیں چلے گی، پھر یا علی مدد نہیں چلے گا، یا رسول مدد نہیں چلے گا، یا غوث المدد پھر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کلمہ جو پڑھ دیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر پیروی کرنی پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر کوئی اور قائد اور قائد اعظم نہیں ہوگا، پھر اور کوئی قائد ملت نہیں ہوگا، ایک ہی پھر لیڈر ہوگا، مذہبی طور کے اوپر بھی، سیاسی طور کے اوپر بھی، ہر لحاظ سے ان کی زندگی کو ہم نے پھر پیروی کرنی ہے۔ جو طریقہ وہ سکھا گئے ہیں، وہ کپڑوں کی تراش خراش ہو، وہ معاملات ہوں، وہ پڑوسیوں کے ساتھ، وہ صلح ہو، وہ جنگ ہو، وہ تبلیغ ہو، جو چیز ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، تو اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت لائے گا، وہی عمل قابل قبول ہوگا، وہی بالکل جینین عمل ہوگا جس کے پیچھے توحید کا عقیدہ ہو، پھر اللہ کی رضا ہو، پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرنے، اسی کے اوپر عمل کرنے اور اسی کی تبلیغ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔